میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں کھڑکی کی طرف آئی تو دیکھا کہ قبرستان میں وہ عورت آج بھی موجود تھی۔ وہ وہاں پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن میں نے جب بھی دیکھا وہ یہیں پر ہوتی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اسے مخاطب کروں اور کہوں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، آخر اس قبرستان سے تمہارا کیا تعلق ہے، جبکہ یہ قبرستان تو ہمارے بڑوں کا ہے۔ اس حویلی کے وہ مکین جو مر جاتے تھے، حویلی انہیں اپنے اندر سمو لیتی تھی، اسی لیے یہ قبرستان بھی حویلی کے ہی مرے ہوئے افراد کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں وہاں پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے بلانے کی ہمت نہیں تھی، اور پھر وہ ایک دم میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں گھبرا گئی اور پھر ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ملتان سے تھوڑا دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں میں ہماری کافی زمینیں تھیں، گھر پر روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، مگر پھر بھی سب ہوتے ہوئے بھی ایک بے سکونی سی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، میرے ماضی کے بارے میں کوئی ایسا راز جو میں اب تک جان نہ سکی۔ گزرتے وقت کی یادیں ویسے بھی کافی دھندلی تھیں۔ میں اس حویلی میں پیدا تو نہیں ہوئی تھی، مگر اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک بڑا حصہ میں نے یہاں پر گزارا تھا۔ بڑی اماں نے مجھے اس وقت گود لیا تھا جب میرے ماں باپ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ حویلی میں بڑی اماں اور ان کے بیٹوں کے علاوہ ان کے بھائی کی بھی فیملی رہتی تھی۔ بڑی اماں ہی اس حویلی کی مالکن تھیں۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد کئی سالوں سے اس حویلی کا سارا انتظام وہی سنبھالتی آ رہی تھیں۔ میری ماں ان کی بچپن کی سہیلی تھی، دونوں ساتھ بڑی ہوئی تھیں۔ شادی کے بعد پیا دیس سدھار گئیں۔ میری پیدائش پر سالوں بعد میرے ماں باپ مجھے لیے گاؤں آ رہے تھے، تبھی راستے میں ایک ٹرک سے ٹکر ہو جانے پر ان کی جان چلی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر اس حادثے میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بڑی اماں نے بتایا جیسے ہی انہیں حادثے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچی، اور جب مجھے گاڑی کے اندر نہیں پایا گیا تو میری تلاش کی گئی اور میں انہیں پاس بنے جنگل میں پڑی ملی تھی۔ یہ کافی عجیب لگتا تھا سننے میں کہ میں اتنی چھوٹی سی بچی اس جنگل میں کیسے پہنچ گئی، مگر بڑی اماں نے اس بات کو نہ جانے کیوں نظر انداز کر دیا اور مجھے لیا حویلی آ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں انہی کی سرپرستی میں پلی بڑھی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میرے آنے سے یہ کمی پوری ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، ہر طرح سے میرا خیال رکھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ مجھے میرے والدین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھیں اور نہ ہی مجھے میرے رشتہ داروں سے ملنے دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے نانکوں نے تمہاری ماں سے سارے رشتے توڑ لیے تھے، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی اولاد ان کے پاس جائے۔ میں ان کے سمجھانے پر مان گئی، مگر میری زندگی کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعات ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں اکثر شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی رہتی تھیں۔ گاؤں کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو ان تقریبات میں شرکت کرنا پڑتی تھی۔ میں جب بھی کسی شادی میں جانے کے لیے سجتی سنورتی تھی تو پوری رات میری طبیعت بہت بوجھل رہتی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی قبرستان کی طرف کھلتی تھی۔ حویلی کے بالکل پیچھے ہی قبرستان تھا، جہاں حویلی کے لوگوں کو ہی دفنایا جاتا تھا۔ اسی قبرستان میں میرے ماں باپ بھی دفن تھے۔ میں کئی سالوں سے اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ مجھے کبھی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، مگر اس دن میری سب سے اچھی دوست ردا کی شادی تھی۔ میں خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ دل میں کہیں ڈر سا بھی تھا کہ آج پھر تیار ہونے پر میری طبیعت خراب نہ ہو جائے، مگر بڑی اماں کا کہنا تھا کہ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید یہی وجہ ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اصل وجہ کچھ اور ہی ہے۔ میں ردا کی شادی میں جانے کے لیے خوب تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ سب جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہم الگ الگ ہو گئے۔ بڑی اماں تو گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئیں اور میں اندر دلہن کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنی دوستوں میں گھری ہوئی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھنے کے لیے مجھے جگہ دی۔ ہم وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری طبیعت ایک دم سے خراب ہونے لگی۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں نے ان سب سے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ میں بڑی اماں کو بتا کر جلدی سے حویلی کی طرف نکل گئی۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر چل رہی تھی،
تبھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حویلی قریب ہی تھی۔ میں تیزی سے اندر چلی گئی اور کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ ابھی میں نے جھمکے اتارے ہی تھے کہ ایک دم سے میرے پیچھے سے آواز آئی کہ رک جاؤ، انہیں مت اتارو۔ اس انجانی آواز پر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے لگا میں ہل نہیں پاؤں گی۔ تبھی میں نے بہت ہی ہمت کر کے مڑ کے دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی میری نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو میں نے آگے جا کر اسے بند کرنے کا سوچا، کیونکہ سردی کافی ہو رہی تھی اور کمرے میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ بند کرنا چاہے تو تبھی میری نظر قبرستان پر پڑی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری جان لبوں پر اٹک گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کی قبر کھلی ہوئی ہے اور کوئی لمبے بالوں والی عورت اس قبر میں جا کر لیٹ گئی اور وہ قبر خود بخود بند ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں خوف کے مارے کانپنے لگی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ رات کے کسی پہر کو کھلی۔ میں نے دیکھا بڑی اماں میرے پاس ہی سو رہی تھیں۔ میری نظریں ان سے ہوتے ہوئے کھڑکی کی طرف گئیں جس کے دوسری طرف قبرستان تھا۔ مجھے رات کا منظر پھر سے یاد آیا تو میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ صبح ناشتے کے وقت سب نے مجھ سے پوچھا کہ تم اچانک وہاں سے اٹھ کر کیوں چلی گئی تھی، تو میں نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر بڑی اماں چونک گئیں، بولیں کہ تم ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، آج ہم مزار پر جائیں گے، تمہارے لیے دعا کروائیں گے اور تعویذ بھی لے کر آئیں گے، ضرور تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر تیار ہو جاتی ہوں۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا اور فوراً سے تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ مجھے جلد سے جلد اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ میں جیسے ہی چادر لینے کمرے میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ مہک اتنی تیز تھی کہ دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ میں نے فی الحال اسے نظر انداز کیا اور میں چادر اوڑھ کر واپس مڑی تو تبھی میں زور سے کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی پل میرے کان میں ایک عورت کی سرگوشی گونجی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم اس مزار پر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ اس کا لہجہ سخت پتھریلا تھا۔ میں اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل رات سے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اب یہ سرگوشی، جبکہ کمرہ بالکل خالی تھا اور وہ مہک بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی تو قبرستان بھی خاموش پڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر باہر آ گئی۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نیچے برآمدے میں بڑی اماں کھڑی میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ میرا ایک لمحے کو دل کیا کہ انہیں بولوں کہ پھر کسی دن چلتے ہیں، آج رہنے دیں، مگر پھر وہ مجھ سے وجہ پوچھتی تو میں انہیں کیا کہتی؟ سب کو لگتا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اسی لیے مجبوراً میں نے اپنا منہ بند رکھا اور ان کے ساتھ مزار کی طرف چلی گئی۔ راستے بھر میری آنکھوں کے سامنے رات کا واقعہ گھومتا رہا۔ خوف کی وجہ سے میرے ماتھے پر اس ٹھنڈک میں بھی پسینہ آ گیا۔ کچھ دیر میں ہم ملتان کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں بہت سے مزار بنے ہوئے تھے، مگر بڑی اماں مجھے لیے ایک الگ تھلگ بنے چھوٹے سے مزار میں چلی گئیں۔ اس کے دروازے پر ایک ملنگ بیٹھا تھا۔ اسے نذرانہ دینے کو میں نیچے جھکی تو اس نے دھیرے سے کہا، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ واپس چلی جا۔ میں فوراً سے سیدھی ہو گئی۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں پہلے ہی خوفزدہ تھی، اب یہاں آ کر مزید ڈر لگ رہا تھا۔ بڑی اماں نے کہا، آؤ اندر چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم بعد میں نہیں آ سکتے یہاں؟ تو انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ یوں منہ موڑ کر چلے جانا بے ادبی ہے، ہمیں اندر جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ہم نے دعا کی اور واپس نکلے تو وہ ملنگ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ سارے راستے میں صرف اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے کیوں اس نے مجھے اندر جانے سے روکا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس پہنچے تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی چادر اتار کر الماری میں رکھنے لگی۔ میرا ارادہ فوراً سے قبرستان میں اس عورت کو ڈھونڈنے کا تھا، مگر اسی وقت نیچے سے بڑی اماں کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میں نیچے گئی تو دیکھا کہ وہ سامنے تخت پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔
ان کے پاس ہی تیل کی بوتل رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا آؤ تمہارے بالوں میں تیل ڈال دوں۔ کتنے روکھے ہو گئے ہیں، تمہیں تو اپنا خیال رکھنا آتا ہی نہیں۔ میں ان کے کہنے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ میرے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں اور میں اپنی سوچوں میں کہیں گم تھی۔ تبھی انہوں نے کہا تمہارے بال بھی تمہاری ماں کی طرح لمبے اور گھنے ہیں۔ ان کی بات پر میں نے ایک دم سے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میری ماں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہاری ماں کے بال بھی ایسے ہی لمبے گھنے تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ان کی بات پر مجھے قبرستان کی وہ عورت یاد آئی، اس کے بال بھی ایسے ہی لمبے تھے۔ ایک دم سے میری طبیعت بگڑنے لگی۔ بڑی اماں پریشان ہو گئیں اور بولی کیا ہوا؟ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ہی سن پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے فوراً میرے کمرے میں لے گئیں اور دم کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میری حالت ٹھیک ہو گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ میری آنکھ پھر ایک عجیب سے شور سے کھلی۔ یہ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کے پاس آئی تو دیکھا نیچے بڑی اماں اور ان کی بھابھی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر ان سے کہہ رہی تھیں تم نے ہماری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس حویلی میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر تم اس پر ناگن بن کر بیٹھی ہو۔ سارے ملازم اور گھر والے کھڑے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ رہے تھے۔ بڑی اماں کی بھابھی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تمہارا دل نہیں بھرا تو تم اسے بھی اٹھا کر یہاں لے آئی، نہ جانے کس خاندان کی ہے یہ، بس سب کو تم نے یہ کہہ کر بیوقوف بنا رکھا ہے کہ یہ تمہاری دوست کی بیٹی ہے۔ کون سی دوست تھی تمہاری؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ میں ان کی اس درجہ نفرت پر اندر سے کٹ کر رہ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپائے ابھی سسک ہی رہی تھی کہ مجھے کندھے پر کسی کا ملائم سا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے بالکل سامنے ایک لمبے بالوں والی عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ مجھے لگا میری دھڑکنیں رک سی گئی ہیں۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جب اسے بات کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور خوف سے زرد پڑ گئی۔ میں نے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی میں ایک ناگن جن زادی ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی بلکہ تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کیسی مدد؟ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے انکار پر ایک دم وہ غصہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں سی نکلنے لگی۔ یوں لگا جیسے وہ مجھے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی ہے۔ میں سہم کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی تو دیکھا کہ اس رات کی طرح آج رات بھی وہ میری ماں کی کھلی قبر کے اندر گئی اور پھر لیٹ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بند ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ساری رات خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آئی۔ دھیان بار بار قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اس رات بہت تیز بخار آ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بڑی اماں اور ان کی بھابھی کے بیچ ہونے والے جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا، کیونکہ بخار کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور میں کمرے سے جب باہر نہیں نکلی تو بڑی اماں خود ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے انہیں وہاں آتے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ بولی کیا ہوا؟ کیوں کمرہ بند کیے لیٹی ہو؟ تم بھابھی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ اس کی تو عادت ہے کچھ بھی بولتی رہتی ہے، تمہیں اس کی باتوں سے اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اٹھو، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے بڑی اماں کا دل رکھنے کی خاطر ہلکا سا مسکرا کے انہیں کہا تو انہوں نے بھی کھانے کی ٹرے فوراً میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ابھی پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ میری نظر بڑی اماں کے پیچھے گئی۔ وہاں وہی لمبے بالوں والی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لقمہ میرے حلق میں اٹک گیا اور مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کھانا ہرگز مت کھانا۔ میں نے خاموشی سے کھانا سائڈ پر رکھ دیا۔ بڑی اماں نے فکر مندی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے زبردستی نہیں کی اور مجھے دوا کھلا کر سونے کو کہا۔ وہ کمرے سے چلی گئی تو میں تنہا ہو گئی۔ اب میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔
اس کمرے سے اب مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایک عجیب سی پراسراریت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی ڈر کے مارے میں پوری رات سو نہیں پائی۔ صبح ہوئی تو میں ناشتہ کرنے کے لیے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہم سب ایک ساتھ آنگن میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے، مگر آج خلاف معمول خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید کل والے جھگڑے کا اثر تھا، اور ناشتے کی میز پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں کچن میں گئی اور کام والی سے پوچھا کہ سب لوگ کہاں ہیں، ناشتہ نہیں بنا کیا آج؟ تو اس نے کہا کہ سب نے ناشتہ اپنے اپنے کمروں میں ہی منگوایا ہے، میں آپ کے لیے بھی بس لا ہی رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اب کچھ دن سب ایسے ہی ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے، مگر اس وقت میرے پاس یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میرے پاس اپنے بہت مسئلے تھے۔ میں نے ناشتہ کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بڑی اماں کے کمرے کی طرف چل دی، جہاں وہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کیا تم نے، اور طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ تو میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں نے ناشتہ کر لیا ہے، اور اب بخار بھی اتر گیا ہے، بس ذرا کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا، ان سے کہا، مجھے آپ سے ایک چیز کے لیے اجازت چاہیے۔ تو وہ بولی، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، جس مزار پر اس دن ہم گئے تھے، میں دوبارہ وہاں دعا کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر تمہیں اکیلے جانا پڑے گا، کیونکہ میں اس وقت حویلی سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ تم ایسا کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں اسے بول دیتی ہوں گاڑی تیار کرنے کو۔ بڑی اماں نے کہا تو میں نے بھی حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ میں بھاگ کر اوپر گئی اور جلدی سے چادر لے کر نیچے آ گئی۔ گاڑی تیار تھی، میں فوراً اس میں بیٹھ گئی۔ میں ایک لمحہ بھی اب ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے لیے دعا کرنی تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب سہنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پھر سے وہاں پر دعا کے لیے جاؤں گی۔ جیسے ہی ہم ملتان کی حدود میں داخل ہوئے، مجھے ایسے لگا جیسے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے رخ موڑ کر اپنے پہلو میں دیکھا تو میری زوردار چیخ نکل گئی۔ وہ عورت میرے پہلو میں موجود تھی۔ میرے چیخنے پر ڈرائیور نے پوچھا، کیا ہوا بی بی، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، تم گاڑی چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ عورت اب بھی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مجھ سے بولی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں یہاں تمہیں خوف زدہ کرنے نہیں آئی، بلکہ آج جمعہ ہے نا، تو میں بھی مزار پر جا رہی ہوں۔ ہر جمعے کو میں اس مزار پر حاضری دینے آتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسی عورت ہے جو ہر جمعے کو مزار پر حاضری دینے جاتی ہے، اور اس کا وہاں پر آخر کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں میں صرف سوچ ہی سکتی تھی، اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی میں۔ تھوڑی دیر میں ہم مزار کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کافی الگ تھلگ بنا ہوا تھا، اسی لیے یہاں پر زیادہ رش بھی نہیں ہوتا تھا، اکا دکا لوگ ہی وہاں پر آتے تھے۔ میں یہ تو نہیں جان سکی کہ بڑی اماں سارے مزار چھوڑ کر مجھے اس مزار پر ہی کیوں لائیں تھیں، مگر مجھے یہ خود اس لیے پسند آیا تھا کہ یہاں شور اور لوگوں کا رش نہیں تھا، میں آسانی سے دعا کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے جوتے باہر ہی اتار لیے اور گیٹ سے اندر جانے لگی۔ تبھی میری نظر دروازے پر بیٹھے اسی ملنگ پر پڑی۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر مجھے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے آج پھر نذرانہ دینے کے لیے اس کی جھولی میں چند سکے ڈالے تو وہ بولا، خوش آمدید، تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ میں اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے چپ چاپ اسے دیکھنے لگی، کیونکہ پچھلی بار تو وہ مجھے اندر جانے سے منع کر رہا تھا اور اب خود کہہ رہا تھا کہ اندر جاؤ۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تبھی میرے کان کے پاس سرگوشی ہوئی، یہ تمہیں صرف میری وجہ سے اندر جانے دے رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اسی عورت کی آواز ہے، مگر اس کا ملنگ سے کیا لینا دینا؟ شاید وہ سچ کہہ رہی ہو اور ہر جمعے کو یہاں پر آتی ہو، تبھی ملنگ اس کو جانتا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی مجھے ایک دم خیال آیا کہ کیا یہ عورت اس ملنگ کو بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب میں نے ملنگ کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ میرے پہلو میں بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اس عورت کو ہی دیکھ رہا ہے۔ میں فوراً ڈر کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دعا کے وقت وہ عورت مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی، مگر جب میں واپس لوٹ رہی تھی تو اس ملنگ نے مجھے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ کیا تم اپنی ماں کی قبر کا
اور اپنی پیدائش کا راز جاننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کیسا راز؟ تو وہ بولا جاؤ اپنی بڑی اماں سے پوچھو تمہاری ماں کا راز کیا تھا۔ میں اس کی آدھی ادھوری باتیں سن کر الجھن میں آ گئی کہ نہ جانے وہ کیا بات کر رہا ہے اور کس راز کو جاننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آخر میری ماں کی قبر اور میری پیدائش کا کیا لینا دینا؟ مگر اس ملنگ کی باتوں نے مجھے بہت ہی زیادہ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں سارا راستہ سوچتی آئی لیکن اس ملنگ کی باتوں کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس دن وہاں سے واپس آئی تو سیدھی بڑی اماں کے پاس گئی اور ان کو مزار پر ملنگ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بڑی اماں کیا بات ہے؟ کیا اس ملنگ کی باتوں میں کوئی سچائی چھپی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں، میں منت کرتی ہوں، مجھ سے یہ اذیت، یہ خوف برداشت نہیں ہو رہا، میں اس طرح مر جاؤں گی۔ میں نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا تو چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بڑی اماں کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے بے صبری سے کہا تو پھر بتائیں نا، آخر کیا بات ہے، یہ کیسا راز ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر کہنا شروع کیا کہ میں اور تمہاری ماں سہیلیاں تھیں، ہمارا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، شادی کے بعد بھی ہمارا ناتا نہیں ٹوٹا۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے دل کی ہر بات مجھے بتاتی تھی۔ ایک دن جب ہم باتیں کر رہی تھیں تو مجھے وہ کچھ پریشان سی لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، مجھے میری جیٹھانی نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک پیر کے پاس چلو، ان کے عمل سے تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ پہلے تو میں نہیں مانی مگر جیٹھانی کے اصرار اور اولاد کی خواہش میں وہاں چلی گئی۔ پیر نے بتایا کہ اولاد میں کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہے۔ میں نہ جانے کیسے اس کی باتوں میں آ گئی اور عمل کے بدلے میں اسے سونا بھی دے دیا۔ اس نے کوئی عمل کیا اور کچھ وقت کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی، مگر جب سے میں امید سے ہوئی ہوں ہر رات مجھے کوئی چیز پریشان کرتی ہے، یوں لگتا ہے کسی چیز کا سایہ ہے جو ہمیشہ میرے ارد گرد رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ بڑی اماں نے بتایا کہ تمہاری ماں بہت پریشان تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنا خیال رکھو، ایسی حالت میں اتنی ٹینشن لینا ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے سمجھا کر فون بند کر دیا، لیکن خود میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے ایک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ میں جب ایک دن شہر گئی اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ مزار پر چلو، ہم دونوں اس قدیم مزار پر گئے تو دروازے پر ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تمہاری ماں چونک گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے اس کی حالت نوٹ کر لی لیکن اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ ملنگ دراصل وہی پیر تھا جس نے اولاد کے لیے عمل کیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد ہی تم پیدا ہوئی، لیکن تمہاری پیدائش کے وقت بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ تمہاری ماں کو ایک عجیب سی لمبے بالوں والی عورت دکھائی دینے لگی جو خود کو ایک ناگن کہہ رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ اس نے ہی دائی بن کر تمہاری پیدائش میں مدد کی تھی۔ میں نہیں جانتی تمہاری ماں سچ کہہ رہی تھی یا یہ صرف اس کا وہم تھا، مگر اس کے بعد وہ بہت ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ وہ ناگن روز اس کے پاس آتی اور اس سے تمہیں دور لے جانے کی ضد کرتی، مگر تمہاری ماں کسی طور تمہیں اس کے حوالے کرنے کو راضی نہیں تھی، اسی لیے وہ ان سب چیزوں سے گھبرا کر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ وہ اب گاؤں واپس آ رہی ہے اور اب وہ یہیں پر رہے گی۔ میں اس کے فیصلے پر حیران تو بہت ہوئی، مگر میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ جس دن وہ یہاں آ رہی تھی اسی دن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بہت برا حادثہ تھا۔ اس حادثے میں گاڑی بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ سب مر چکے تھے، مگر تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تم کہاں ہو۔ تمہیں بہت ڈھونڈا گیا لیکن کہیں سے بھی تمہارا نشان تک نہیں مل سکا، اور پھر اندھیرا بڑھنے کی وجہ سے تمہیں ڈھونڈنے کا کام روک دیا گیا۔ میری جان سولی پر اٹک گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت دوبارہ تمہاری تلاش شروع کی گئی اور پھر کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد تم مل گئی۔ حیرت انگیز طور پر تم بالکل صحیح سلامت بچ گئی۔
تم مجھے قریب کے جنگل میں گری پڑی ملی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم وہاں کیسے پہنچی، مگر تم ایک رات کے بعد ملی تھی اور بالکل صحیح سلامت تھی۔ تم پر کوئی خراش تک نہیں آئی تھی، نہ تو اس حادثے کی وجہ سے، نہ ہی جنگل میں ساری رات رہنے کی وجہ سے۔ سب حیران تھے کہ تمہیں کسی جانور نے بھی چھوا تک نہیں تھا، مگر میرے دل میں ایک خیال سا تھا کہ اسی ناگن نے تمہیں وہاں پہنچایا ہوگا، اسی نے تمہیں بچایا ہوگا تاکہ تم اس حادثے کا شکار نہ ہو سکو۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں تھا، لیکن دل میں ایک خیال تھا۔ لوگوں نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے، مگر میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا اور تمہیں لے کر گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد سے تم یہیں اسی حویلی میں میری سرپرستی میں ہو۔ میں نے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھا کہ کبھی بھی تمہیں وہ ناگن پریشان نہ کر سکے، مگر وہ شاید اب تمہارے وجود پر حاوی ہونا چاہ رہی ہے، خاص طور پر جب سے تم سجتی سنورتی ہو۔ اسی لیے میں تمہیں اس مزار پر دعا کے لیے لے کر گئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ملنگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں وہاں پر اکیلا نہ بھیجتی۔ بڑی اماں کی باتیں کافی دل دہلا دینے والی تھیں۔ میری ماں نے نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی ہوں گی، وہ بھی صرف اس ناگن کی وجہ سے۔ مگر ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری ماں کی قبر کیوں کھلتی تھی، یا پھر یہ صرف میرا وہم تھا، اور وہ ملنگ، وہ ابھی تک وہاں پر کیسے تھا، اور اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ آخر یہ لوگ مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ اس دن کے بعد سے میں نے اس کمرے میں رہنا چھوڑ دیا۔ بڑی اماں نے ملازمہ سے کہہ کر نیچے پورشن میں ہی مجھے ایک کمرہ سیٹ کروا دیا۔ کچھ دن میرے بہت ہی سکون سے گزرے، مگر ایک ہفتے بعد ہی میری چیزیں غائب ہونے لگی۔ کبھی میرے کوئی کپڑے گم ہو جاتے، کبھی میرا کنگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور جب میں یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی۔ کمرہ بدلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اکثر تو میں پوری رات سو نہیں پاتی تھی۔ میرے جسم میں بہت درد رہنے لگا تھا، ہر وقت سستی اور نقاہت طاری رہتی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، نہ ہی نماز روزہ کرنے کو دل کرتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل ہی ختم سی ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں ہفتوں بستر پر پڑی رہتی، نہ مجھے خود کو صاف ستھرا رکھنے کا خیال آتا، نہ ہی اپنے ارد گرد صفائی کرنے کا دل کرتا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر بڑی اماں بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بلوایا۔ جب مولوی صاحب نے میری یہ حالت دیکھی تو بتایا کہ وہ ناگن اس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں ابھی کے لیے اس پر دم کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ گندگی کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان سے نماز کی بھی پابندی کروائیں تو جلد ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بڑی اماں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، زبردستی میرا سارا کمرہ صاف کروایا، مجھے غسل کر کے کپڑے بدلنے کو کہا۔ حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے ان کی بات مانی، اور اب مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک کچھ دن کے بعد بڑی اماں نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم مزار سے ہو کر آتے ہیں، دعا کر کے آئیں گے۔ مگر میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ میں اب مزار پر نہیں جاؤں گی۔ میں دوبارہ سے اس مزار پر اب کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری ماں نے اولاد کے لالچ میں آ کر ایک بھیانک غلطی کی تھی، جس کی انہیں اپنی زندگی میں ہی بہت بڑی سزا ملی تھی، اور اب وہ ناگن مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر مجھے ہر لمحہ خود کو اس کے وار سے بچانا تھا، ورنہ وہ میرے دماغ پر حاوی ہو کر مجھ سے اپنی مرضی سے کچھ بھی غلط کام کروا سکتی تھی۔ یہ لوگ ایسے ہی جادوگروں اور عاملوں کے ساتھ مل کر عورتوں کے دماغوں پر کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ عورتیں فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں تو جلد ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، مگر میں اس بات کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق خود کو پاک صاف رکھنا اور ہر لمحہ باوضو رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح میری زندگی میں سکون سا آ گیا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ ہر وقت پڑھائی کرتی رہوں۔ ایک تو اس سے مجھے سکون ملتا تھا، دوسرا اس بات کا یقین تھا کہ اس پڑھائی کی وجہ سے میری بہت سی مشکلات کم ہوں گی۔
مگر میں جانتی تھی کہ وہ ناگن اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور وہ ملنگ ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حویلی پر سناٹا چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عموماً دروازے پر چوکیدار کھڑے ہوتے تھے اور وہی دروازہ کھول دیتے تھے، مگر اس دن چوکیدار کو بڑی اماں نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا۔ مسلسل بجتی دستک سے تنگ آ کر میں اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھا کہ کون ہے، تو جواب میں کسی فقیر کی صدا سنائی دی۔ میں نے خیرات دینے کے لیے جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے فقیر کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور فقیر نہیں تھا بلکہ مزار پر بیٹھنے والا وہی ملنگ اور پیر تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اسے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں یہاں پر تمہارے لیے آیا ہوں، اگر تم اس جمعے کو مزار پر نہیں آئی تو میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن اس کا سرد انداز میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ میں غائب دماغی سے اندر کمرے کی طرف بڑھی تو بڑی اماں پوچھنے لگیں دروازے پر کون تھا؟ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ فقیر تھا، خیرات لینے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے مجھے جمعے کو کیوں بلایا تھا اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جمعہ آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے، لیکن میں اس بات سے پریشان تھی، نہ جانے اس نے مجھے وہاں پر کیوں بلایا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی اور اس کی بات نہیں مانوں گی، لیکن جیسے ہی جمعہ آیا میں بڑی اماں سے اجازت لے کر ڈرائیور کے ساتھ مزار پر چلی آئی۔ مزار پر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں مزار کے دروازے پر پہنچی تو وہ ملنگ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جب مجھے یوں کھڑے دیکھا تو مسکرا دیا، کہنے لگا مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس کے اتنے یقین بھرے انداز پر میں حیران رہ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ کیوں، آخر تمہیں کیوں پتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ کب تک تم اپنے اصل سے بھاگو گی۔ اس کی بات سن کر میں الجھ پڑی اور آہستہ سے کہا اصل؟ کیسا اصل؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا ہاں اصل، اور تمہارا اصل یہ ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ اس نے جیسے ہی مجھ پر یہ انکشاف کیا میرے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تمہاری اولاد؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے غصے سے اسے کہا اور وہاں سے چلنے لگی، لیکن اس نے بھی بہت سرد انداز میں مجھے مخاطب کر کے کہا رک جاؤ، پوری بات سنے بغیر یہاں سے مت جانا۔ میں ایک دم ٹھہر گئی، جیسے میرے قدم زنجیر ہو گئے، لیکن مڑی نہیں۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا، کہنے لگا تم پوری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ میں رک گئی اور چپ چاپ وہیں پر رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا دراصل جب تمہاری ماں میرے پاس علاج کی غرض سے آئی تھی تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے باپ میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اسی لیے میں نے تمہاری ماں کو علاج کے نام پہ وقتی طور پہ بے ہوش کر کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ مجھے اپنا مطلب تھا۔ تمہاری ماں کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت مردوں کے علاج کا اتنا شعور نہیں تھا، اسی لیے تمہارے باپ کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب تم پیدا ہونے والی ہو گئی تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں ایک ناگ ہوں اور میں اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تمہاری پیدائش کے دنوں میں تمہاری ماں کا میں نے بہت خیال رکھا تھا۔ اس عورت کو بھی تمہاری ماں کے ساتھ میں نے ہی لگایا تھا تاکہ وہ لمحہ بلمحہ تمہاری ماں کے ساتھ رہے اور اس کا خیال رکھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے تمہیں نقصان پہنچے، اسی لیے جب تمہاری پیدائش کا وقت قریب آیا تب بھی وہ عورت تمہاری ماں کے قریب تھی، اور اس عورت نے تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری پیدائش میں بہت مدد کی تھی۔ پھر جس دن تم اس حادثے میں جنگل میں جا گری، اس عورت نے ہی تمہاری حفاظت کی تھی۔ میں تمہیں تب واپس اپنے پاس لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن تب تمہاری بڑی ماں نے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ تم میری اولاد ہو، لیکن تمہاری ماں یہ بات جانتی تھی، لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر ہمیشہ چپ رہی۔ اس ملنگ کے انکشاف سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے اپنے وجود سے ایک گھن سی آ رہی تھی۔ کتنی دیر زلزلے کی کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا
امی کو کیسے پتہ چلا تھا جبکہ وہ تو اس وقت ہوش میں ہی نہیں تھی؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا اسے تمہارے باپ کی نامردی کے بارے میں پتہ چلا تھا، اسی لیے جب میرے پاس سے جانے کے بعد وہ امید سے ہو گئی تو اسے پتہ لگ گیا، اور پھر وہ غصے میں میرے پاس آئی، کہنے لگی تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ بہت غصے میں تھی، خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا اور کہا کہ یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے، تم جتنا واویلا کرو گی اتنا ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے خاموش رہو اور صبر سے اپنا وقت گزارو۔ تمہیں اولاد چاہیے تھی، تمہیں وہ مل رہی ہے، تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے دوبارہ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے مسلسل اس ناگن کو تمہارے ساتھ رکھا۔ وہ ناگن دراصل میری عاشق تھی اور یہاں میرے مزار پر ہی ہوتی تھی، اسے میں نے ہی یہاں سے بھیجا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ مجھے تمہاری خیریت کی اطلاع دیتی رہتی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی میری اتنی محنت کا صلہ ملے۔ میں تمہیں واپس بلانا چاہتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ اس ملنگ نے مجھے بڑی آس اور امید سے کہا، لیکن میں اس وقت جن کیفیات کا شکار تھی، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھی اور ہارے ہوئے انداز میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر آنے تک ہر چیز نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک ملنگ کی اولاد تھی، اور وہ ناگن جو اس ملنگ نے میری حفاظت کے لیے رکھی تھی وہ اس ملنگ کی عاشق تھی۔ میں حیرانی سے ان سارے واقعات اور حالات کو سوچ رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اور میری ماں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ میرا باپ ایک ملنگ فقیر تھا جس نے دھوکے سے میری ماں کا استعمال کیا تھا اور مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنا۔ یہ بات میرے لیے بہت شرمناک تھی، میں یہ سوچ سوچ کر گھن محسوس کر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس وقت بہت بڑی جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ یہ اتنی بڑی سچائی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے میں بستر پر گر سی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا ضبط بس یہیں تک تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے اپنے سارے خسارے یاد آ رہے تھے۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد میں سسکیاں بھر رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ دروازے پر کون ہوگا۔ بڑی اماں کو میری فکر ستا رہی ہوگی، کیونکہ میں آج زندگی میں پہلی بار انہیں ملے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اسی لیے وہ میرے لیے فکر مند ہوں گی، لیکن میں ابھی ان کا سامنا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بارے میں اتنی بڑی سچائی میں ان کو کیسے بتا سکتی تھی؟ اسی لیے چپ چاپ اپنے کان لپیٹ کر اپنے بستر پر پڑی رہی۔ بڑی اماں دروازے کے باہر کچھ دیر میرا انتظار کرتی رہیں، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھولوں گی تو اس کے بعد وہ بھی دوبارہ نہیں آئی۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اگلے دن میں خود کو کافی سنبھال چکی تھی۔ جب میں باہر آئی تو بڑی اماں سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے چونکہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے میں بڑی اماں کے پاس تھی۔ پھر میں نے انہیں کل ہونے والی ملاقات میں جتنے بھی انکشافات ہوئے تھے انہیں وہ سب بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئیں۔ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں اتنی زیادہ اذیت اٹھا رہی ہوگی۔ اگر جو مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کے لیے کوشش کرتی، لیکن شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر ان سے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پھر بڑی اماں نے مجھے یہی کہا کہ تم یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ رہنے کے لیے جاؤ گی۔ تم میری بیٹی ہو، ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ میرے دل کو جیسے ایک دم اطمینان سا ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے نہ تو میں نے کبھی مزار پر جانے کا نام لیا، نہ ہی کبھی ملنگ فقیر کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ میرے انتظار میں ہوں گے اور کسی بھی وقت مجھے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ میں یوں تو اپنی زندگی میں مگن ہونے لگی، لیکن پھر بھی بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے اس ملنگ فقیر کا خیال آ جاتا یا اپنی مری ماں کی بے وجہ کی اذیت یاد آ جاتی تو میں نئے سرے سے بے چین ہو جاتی۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ مجھے اب اس ملنگ کے پاس نہیں جانا، اور میں کبھی جاؤں گی بھی نہیں۔ بڑی اماں میرے لیے اب شادی کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت سے شادی کر لو،
تاکہ بر وقت تمہیں اس سے چھٹکارا مل سکے۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا مجھے اس فقیر کے پاس چلے جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا وہ فقیر سچ کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میں اس ملنگ کی بیٹی تھی؟ بہت سے سوال، بہت سے وسوسے تھے دل میں، لیکن میں نے ان سب خیالوں کو جھٹک دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان سوالات کے جواب سوائے اس ملنگ فقیر کے اور میری ماں کے کسی کے پاس نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر نئی زندگی کو شروع کرنے کا عزم کیا۔